گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی ہے۔ خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کہ نہیں ہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو کھاج میں یا راج میں، دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں ایک راج میں۔ تو اگر جب آدمی کو خارش ہوتی ہے کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ زخم ہو جائے گا نہیں، لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لیں ہاتھ کو، مزہ اتنا آ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے، خارش کی لذت جیسی ہے، جس کا انجام خراب ہے۔ لذت تو ہے لیکن خراب ہے، اس کا انجام خراب ہے۔ ایسی گناہ کی خواہش جو ہے، گناہ کی طلب، یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر، لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے، یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے کسی کی، اب غیبت یعنی برائی ہو رہی ہے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اب شیطان نے اور نفس نے اس گپ شپ میں بھی لذت رکھ دی۔ جب گپ شپ ہو رہی ہو تو اس میں کسی کا ذکر کر کے اس کے آبرو ریزی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے۔ تو وہ جب آدمی اس لذت کا تقاضا ہوتا ہے اس کا مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں، کرنے میں یا کم از کم سننے میں۔ اب ایسے موقع پر جب ایک پورا مجمع بیٹھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں لوگ، اور ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ میں غیبت کی بات نہ سنوں، مگر محفل ایسی ہے، اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، لیکن محفل ایسی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یا تو خود اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو مغلوب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو کہہ دے، اللہ ہی میاں سے کہہ دے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اگر سچے دل سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رحمت پر بھروسہ کر کے کہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہ نکالے۔ تو جب بھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو، اس خواہشات نفس کے غلبے میں اپنے آپ کو انسان مجبور محسوس کر رہا ہو، تو پکار لے اللہ میاں کو، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا ہے، مانگ لے، دل سے مانگ لے، سچے دل سے مانگ لے، یقین کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے گناہ سے انشاءاللہ، یا کم از کم اس کے اوپر توبہ استغفار کی توفیق دے دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے اور
ایسی دعوت مل رہی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. تو کیا کیا معلوم، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، مگر دروازے تک بھاگ گئے اور پکار لیا اللہ کو، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، باقی بچانا آپ کا کام ہے. اللہ تو اگر آپ اپنی رحمت سے میری مدد نہیں فرمائیں گے تو اصبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا. مانگا مگر دروازے تک جا کر مانگا. تمہارا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید. اگرچہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک. دیکھو پھر دروازے کون کھولتا ہے. گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے. تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے مدد فرما میری. تو یہ ہے تو چھوٹی سی 2-3 لفظ کی، لیکن میں کہا کائنات پوشیدہ ہے اس میں کائنات پوشیدہ ہے. مغلوبیت چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، جیسے بھی مغلوبیت ہو، کوئی دوسرا غالب آ رہا ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں. کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب پیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو گے یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا. تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے؟ وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے.